اگر میں تمہیں ایک بات بتاؤں تو تم پریشان ہو جاؤ. فاطمہ ہماری بیٹی، اس کو ہم نے منع کیا کہ روزہ نہ رکھے. ہماری یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیسا باپ ہے اپنی بیٹی کو روزہ نہیں رکھوا رہا بلکہ منع کر رہا ہے. حالانکہ اس کے برعکس ہوتا ہے نا، مسلمان گھرانوں میں وہ بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں. ہم ساری دنیا کو روحانیت کا لیکچر دیتے ہیں اور اپنی بیٹی کو کہا خطرناک حد تک سختی سے تو انہیں روزہ نہیں رکھنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس سے رکھا نہیں جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو اس روزے کی ضلالت سے بچانا چاہتے ہیں کہ اس کے شر سے وہ شیطان نہ بن جائے. اور روزے کا شر کیا ہے؟ روزے کا شر یہ ہے کہ تیرے اندر نور نہیں ہے، قلب تیرا جاری نہیں ہے اور تو بھوکا رہا، پیاسا رہا. جب تو بھوکا اور پیاسا رہا تو شیطان اس کے اندر گھس کے بیٹھ جاتا ہے خالی پیٹ میں. تو نے کھانے پینے سے ہاتھ کیوں روکا؟ تاکہ نار نہ جائے، اسی لیے کھانے پینے سے روکا نا اپنے ہاتھوں کو. تو شیطان نے کیا کیا؟ اچھا یہ کھانے پینے کے ذریعے نار روکنا چاہ رہا ہے، اس نے اندرونی طور پر نار اس سے زیادہ بھر دی بغیر کھائے پیے. یہ بات سرکار نے مجھے ایک دن سمجھائی کہ جب تک قلب جاری نہ ہو روزہ رکھنا بہت خطرناک ہے. دیکھو پیٹ کو نار سے خالی رکھ رہے ہو تو نور ہونا چاہیے تب رکھ کرنا. یہ اگر نور نہ ہو اور پیٹ خالی ہو تو پھر شیطان آ کے بیٹھ جائے گا نا. جن لوگوں کے قلب جاری نہیں ہوتے اور وہ روزہ رکھتے ہیں نا تو ان کے اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے شیطان، جنات آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جگہ خالی ہے نا، یا تو نور ہو آنے کے لیے، نور نہیں ہے اس وقت تک انتظار کرو جب تک ذاکر قلبی نہ بن جاؤ، ورنہ روزوں کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ خطرناک ہو جاتا. پیٹ خالی ہوگا تو شیطان آ کے بیٹھ جائے. اور یہی ہو رہا ہے نا لوگوں کے ساتھ، نور ہے نہیں ایسے روزے رکھتے ہیں. مسلمانوں کو شوق بھی بہت ہے بچوں کو روزہ رکھوانے، اور جتنے بچے روزے رکھتے ہیں اتنے بڑے شیطان بن جاتے ہیں. تو پیٹ خالی ہے نا تمہارا، نار نہیں جاری. تم نے کون سا وہاں دروازہ لگایا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے بھی نار نہیں آ سکتی؟ تم نے کھانے کے ذریعے نار روکی، شیطان نے جو ہے وہ اپنی مخلوق بھیج دی، وہ جا کے تمہارے اندر بیٹھ گئی. اس لیے بغیر ذکر قلب کے روزہ رکھنا جو ہے وہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی. لوگ تو اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں چلو 2-4 روزے بچہ رکھ ہی لے گا. خیر یہ شریعت کے مسئلے مسائل بتاتے ہیں کہ بھئی اتنی عمر ہو جائے، 12 سال کی عمر ہو جائے نماز پڑھ لو، 15 سال کے ہو جائے روزے رکھ لو. یہ نہیں بتاتے کہ نماز ہے کیا، روزہ ہے کیا. بچوں کو کیا پتا، بڑوں کو نہیں پتا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں. بس ایک چیز جو ہے وہ گھماتے رہتے ہیں حدیث کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں دوں گا. وہ روزہ میرے لیے ہے سے کیا مراد ہے؟ روزہ میرے لیے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفس پاک ہوگا جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، تب تیرا راستہ اللہ کے لیے کلیئر ہوگا نا. اس کی جزا کیا ہے کہ تجھے اللہ مل جائے گا. جب تک نور کا انتظام نہیں ہوگا، ذاکر قلبی نہیں بنیں گے، اس وقت تک روزہ رکھنا خطرناک ہے. صرف روزہ نہیں، نماز بھی پڑھنا خطرناک ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خطرناک ہو گئی نا، تباہی کی طرف لے جائے گی نا. لیکن کس کو پرواہ ہے کہ روزہ ان کا صحیح ہے یا غلط ہے، نماز ان کی صحیح ہے غلط ہے. اس بات کی تو پرواہ نہیں ہے کہ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے. اور انہوں نے تو بس پڑھنا ہے، پڑھو پڑھو. اب دیکھو چوکا پہن کے، امامہ باندھ کے، وضو کر کے آدمی عطر لگا کے بیٹھے تو لوگوں کو لگتا ہے دیکھو کتنا پاک صاف متقی ہے، اندر اس کے ابلیس بیٹھا ہوا. ایک آدمی جو ہے وہ ٹی شرٹ ٹراؤزر جینس پہن کے جا رہا ہے، لوگ اس کو کہیں گے یہ دنیا دار ہے. ایک آدمی جبہ پہن کے جا رہا ہے، امامہ باندھ کے جا رہا ہے، کہیں گے یہ متقی ہے. لباس کی وجہ سے لوگوں کا امپریشن کتنی جلدی بدل جاتا ہے. کپڑے پہننے سے کوئی متقی ہوا ہے؟ اگر عورت کے کپڑے پہن کے مرد چلا جائے تو کوئی اسے عورت تسلیم کرے گا؟ متقیوں کے کپڑے پہن کے کوئی فاسق چلا جائے تو اس کو کیوں متقی سمجھتے ہو؟ تقویٰ، طہارت یہ کپڑوں میں نہیں ہے، اندر دل کو پاک کرنا پڑتا ہے. کپڑوں سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی پہن لو.